لیکن بالکل براہ راست مواجہہ کرنے میں ڈر معلوم ہوتا ہے، اس واسطے تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑے ہوا کرتے، اور خود انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کبھی کبھی بیان کرتے تھے جلسوں میں، خطابات میں، لیکن اپنا نام لیے بغیر یہ فرما کر ایک زائر کو ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن وہ واقعہ انہی کا تھا کہ چونکہ پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بالکل جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، اور جالیوں کے بالکل قریب پہنچ کر تقریباً اس سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو لیکن تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو آگے بڑھ سکے۔ تو طبیعت میں ایک اپنی محرومی کا احساس ہو رہا تھا، تو ایک آواز سنائی تھی، یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز سنائی تھی کہ جو شخص ہماری سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، خواہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ فرمایا یہ آواز سنائی، یہ تقریروں میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک زائر کو یہ محسوس ہوا، یہ آواز آئی، تو ہمیشہ دیکھا کہ وہاں کھڑے ہو گئے اس سے آگے بڑھنے، اور کبھی کبھی جو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے روضہ اقدس کی جالیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اندر جانے کی ان کو کا موقع ملتا ہے، تو ان کا کبھی ذکر آیا تو فرمایا کہ بھائی بڑے ہی جگر دل گردے والے لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم سے تو ہمت ہوتی نہیں جالیوں کے قریب پہنچنے کی تو جا کے اندر پہنچ سکے۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیا جنید و باید دی جا۔ یہ جگہ تو ایسی ہے کہ آدمی وہاں پر جا کر انسان جلال و جمال کی کیفیات میں ایسا مرعوب ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو یہ جرأت نہیں ہوتی، لہذا اکثر و بیشتر حضرات یہاں تک کہ ایک مذاق یہ ہے کہ جب جتنے عرصے مقیم ہیں مدینہ منورہ میں تو بار بار حاضری ہو رہی ہے روضہ اقدس پر، ہر نماز کے بعد حاضری، یا اور بھی جب بھی کبھی موقع مل گیا پھر چلے گئے، لیکن میں نے اکثر بزرگوں کا طرز عمل جو دیکھا وہ یہ کہ دن میں ایک دو مرتبہ تو حاضری دیتے ہیں، اور باقی اوقات قدمین شریفین میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ریاض الجنہ میں یا مسجد نبوی میں کسی اور جگہ، لیکن بار بار حاضری کی بھی ہمت نہیں پاتے۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی ناجائز نہیں، ذوق کی بات ہے کہ بعض حضرات کا ذوق، اب بعض حضرات کا ذوق یہ ہے کہ نہیں بار بار تو منع کچھ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن جیسا انسان کا اپنا تعلق ہو، جیسا انسان کی وہ کام وہاں پر کرنا چاہیے۔ البتہ دعائیں مختصر سلامت کرنے کے بعد دعائیں جتنی طویل چاہے کرے آدمی، اور قبلہ رو ہو کر قدمین شریفین کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس طرح چاہے، دونوں طریقے جائز، اور دعائیں طویل کرے، اور وہ دعا وہاں پر کی ہوئی دعائیں انشاءاللہ بڑی قبولیت والی دعائیں۔ میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ آدمی اگر اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ یہ مقام جہاں پر کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا جس سے آپ کا جسد اطہر متصل ہے، وہ کائنات میں اس سے زیادہ افضل مقام کوئی اور نہیں، یہاں تک کہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس واسطے کہ کعبہ کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف ایک نسبت دے دی، اس واسطے کعبے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ مقام وہ ہے جہاں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اس سے متصل ہے،
تو اس کائنات میں اس سے زیادہ افضل مقام کوئی اور نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اتنا افضل مقام ہے تو اس پر آپ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا؟ ہر آن اور لمحے کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. اللہ یہ آپ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہے جس کے برابر اس کائنات میں کہیں اور رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی جتنی یہاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معروف کرے. انشاءاللہ وہاں کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ساری دعائیں قبول ہوں. تو یہ ہے روضہ اقدس کی زیارت کا مقام اور اس کا طریقہ. باقی اور جو وہاں پر لوگ جالیوں کو چومنا یا چاٹنا یا اس کو چھونا یا اس کا طواف کرنا، یہ سب بدعات ہیں اور ان کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے. جو اصل طریقہ ہے وہ صرف یہ کہ سلام عرض کرے انسان اور قدمین شریفین کی طرف جا کر دعا کرے اور دعا کے اندر مشغول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی آگے حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. یعنی وہ حدیث ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں اس کو اللہ جل جلالہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شغلہ قراءۃ القرآن عن دعائی و مسئلتی اعطیتہ ثواب الشاکرین. کہ جس شخص کو تلاوت قرآن مجھ سے دعا کرنے اور اپنی حاجت مانگنے کی فرصت نہ لینے دے میں اس کو شاکرین کا ثواب دوں گا. کیا مانا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں اتنا مشغول ہوا کہ دعا مانگنے کی مہلت نہ مل سکی تو فرمایا کہ میں اس کو شکر کرنے والوں کا ثواب دوں گا. جس کے معنی بعض علماء کرام نے یہ بتائے ہیں کہ اگرچہ اس نے دعائیں مانگی نہیں لیکن اس تلاوت قرآن کی بدولت جو دعائیں وہ مانگتا اگر اسے مہلت ملتی اللہ تعالیٰ خود بخود قبول فرما لے. ایسا اکثر و بیشتر ان مقامات پر ہوتا ہے کہ جہاں قبولیت کے اوقات ہیں یا قبولیت کے خاص مقامات ہیں اس میں انسان تلاوت میں مشغول ہو گیا. شب قدر ہے فرض کرو، شب قدر میں جاگ رہا ہے اور اس میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو گیا اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کا پورا موقع نہ مل سکا، پورا وقت نہ مل سکا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ میں دعا نہیں مانگ سکا تو میری مرادیں پوری نہیں ہوں گی. نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا اس واسطے انشاءاللہ جو دعائیں اگر یہ مانگتا، جو دعائیں بھی مانگتا، اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جاننے والے ہیں، وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی بدولت اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، وہ حاجتیں پوری فرمائیں. اس واسطے شب قدر وغیرہ میں جو یہ بعض اوقات تردد پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا وقت ملا ہے اس میں تلاوت کروں یا دعائیں کروں، جائز تو دونوں ہیں، چاہے دعائیں کرے چاہے تلاوت کرے، لیکن تلاوت کا ثواب کیونکہ زیادہ ہے تو اس واسطے تلاوت میں اگر مشغول ہو گیا اور دعا مانگنے کا کم وقت ملا تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں البتہ اس بات کا اہتمام مطلب امکان کر لے کہ وہ تلاوت کے ختم پر کچھ تھوڑی بہت جتنا ہو سکے دعائیں ویسے کر بھی لے، لیکن اگر بالفرض غیر ارادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغولیت رہی اور موقع نہ مل سکا تو بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے. لا الہ الا اللہ. حضرت
حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو نقل کے فرماتے ہیں کہ اس میں اصل ہے مشائخ کے اس معمول کی کہ وہ بعض مریدوں کو بعض طاعات پر محدود کر دیتے ہیں اور بعض طاعات سے روک دیتے ہیں. جب کسی کا کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے اصلاحی تو شیخ بعض مرتبہ یہ کرتا ہے کہ اس کو بعض طاعتیں تو بتا دی، عبادت ہے کہ یہ عبادت کرو یہ عبادت کرو، اور بعض سے روک دیا کہ یہ نہ کرو اس کے حالات کے مطابق. تو بظاہر تو ایک طاعت سے روکا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی طاعت سے رکنا دوسری طاعت میں مشغولی کی وجہ سے یہ کوئی محرومی کا سبب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. شیخ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حالات کے مناسب، تمہارے حالات کے مطابق کون سی طاعت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ تمہیں بتا دیتا ہے کہ اس میں مشغول ہو جاؤ. اسے مشغولیت کی وجہ سے اگر دوسری طاقت چھوٹ گئی تو یہ کوئی محرومی کی بات نہیں، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں عطا فرمائیں گے. یہ شیخ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ اس خاص بندے کے لیے کون سی طاعت فائدہ مند ہے. کوئی معمولات تمہیں بتا دیے یہ کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیخ کے قلب پر وارد ہوا کہ اس بندے کے حق میں یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ تلاوت یا یہ مناجات یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی، وہ اس نے بتا دیا. اب اگر تم بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے آدمی جو ہے فلاں فلاں طاعت میں مشغول ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا موقع نہیں مل رہا، تو کچھ مت گھبراؤ، اس واسطے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تمہارے حق میں فائدہ مند وہی ہے، اور انشاءاللہ تمہیں اس میں سب کچھ ملے گا، تمہیں اسی میں ملے گا. اس واسطے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیخ سے تعلق ہے، اس نے ایک طرز عمل بتایا ہوا ہے، کبھی جانے کی نوبت آ گئی کسی اور شیخ کے پاس، وہاں کے مریدین کے حالات دیکھے، معلوم ہوا کہ وہ کچھ اور طریقے سے کام ہو رہا ہے وہاں پر، وہاں کچھ اور ذکر فکر ہے، وہاں کچھ اور ذکر شکل بتایا جا رہا ہے. تو بعض اوقات انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو ویسے ہی تھوڑا بہت بتایا گیا اور یہاں کچھ لمبا چوڑا دھندا معلوم ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ محرومی کی بات نہیں، تمہارے حق میں جو کچھ بتایا گیا وہی ہے. ہمارے حضرت ایک عجیب شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو، اور بڑا عارفانہ شعر ہے، خود حضرتی کا ہے، حضرتی کا شعر. فرماتے تھے کہ مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے، میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے. میرے شیخ نے مجھے جو کچھ بتا دیا ہے اور مجھے جو کچھ دے دیا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ ہے میرے لیے تو حاصل. مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنے میں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں، مجھے اس سے کچھ غرض نہیں. یہ ہے توحید مطلب. یعنی جب آدمی کسی شیخ سے تعلق قائم کرے تو اس بات کا اس کے دل میں اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے کہ میرے حق میں اس شخص نے جو راستہ بتایا ہے میرے حق میں فائدہ مند وہی ہے، باقی اور دنیا کیا کر رہی ہے اس کی طرف میرا التفات نہیں. بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں نے کسی ایک شیخ سے تعلق قائم کر لیا، شیخ سے تعلق قائم کرنے سے پہلے خوب چھان بین کر لو، ایسے ہی الٹپ کسی سے تعلق مت قائم کرو کہ جلدی سے رائے بن گئی اور تعلق قائم کر لیا، نہیں، خوب چھان بین کر لو اور ٹٹول لو، دیکھ لو کہ متبع سنت ہے، دیکھ لو کہ اس کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، دیکھ لو کہ اس کی تعلیمات سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اور بزرگوں نے اس کو اس کی اجازت دی ہے، تو تعلق قائم کرو. اور مناسبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے تو تعلق قائم کرو، ورنہ مت کرو. لیکن جب کر لیا تو بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ جب میں نے کسی شیخ سے تعلق قائم کر لیا تو اب اگر جنید شبلی بھی آ جائیں تو ادھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اب تو میں نے جس سے تعلق قائم کیا ہے بس اسی کی طرف نگاہ رکھوں گا.
یہ ہے توحید مطلب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب اس کو میرے لیے بنا دیا تو وہ چاہے اپنے مقام پر کتنے بلند ہوں، اس سے افضل بھی ہوں، لیکن میرے حق میں فائدہ مند یہی ہے. لہذا اب جنید الشبلی بھی آ جائے تو جب شیخ مجھ سے کچھ بات کر رہا ہو، جنید الشبلی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا. دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف پڑھائی جاتی تھی، دورہ حدیث ہوتا تھا، اور گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی صلی اللہ تعالی وسلم دورہ حدیث کے اسباق پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، 6 کی 6 کتابیں پورا دورہ حضرت گنگوہی پڑھاتے تھے تنہا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ اکبر، یعنی دارالعلوم دیوبند میں ایک بھی آدمی حضرت گنگوہی کے مقام کا نہیں تھا. حضرت گنگوہی کا دورہ وہاں گنگو شریف میں ہوتا تھا. تو عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے مشکات شریف تک پڑھا. جب دورہ حدیث کی نوبت آئی تو دورہ حدیث کے وقت میں گنگو چلے گئے اور جا کر دورہ حدیث جو ہے وہ حضرت گنگوہی کی خدمت میں کیا. اور ظاہر ہے کہ حضرت گنگوہی سے حدیث پڑھنا یہ بڑے اونچے مقام کی بات یہ کرتے تھے لوگ. جب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تو انہوں نے موقوف علیہ تک یعنی مشکات شریف تک، مشکات جلالین تک پڑھا تھا. اب ان کے بہت سے ساتھی چلے گئے گنگو پڑھنے کے لیے، لیکن حضرت نہیں گئے. تو حضرت کے استاد ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خاص اساتذہ میں سے تھے اور حضرت کو ان سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی. تو جب پڑھانے بیٹھے تو دیکھا مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی اتنے سارے لوگ سب چلے گئے حضرت گنگوہی سے پڑھنے کے لیے، تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں گیا. حالانکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر اپنا شیخ سمجھتے تھے، لیکن یعنی طریقت میں، تصوف میں کتابیں پڑھی تھی حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت نے جب پوچھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نہیں گئے، سب لوگ گئے وہاں کے اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. تو مولانا نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے تو کچھ غیرت آئی کہ شروع سے لے کر اب تک تو پڑھا یہاں اپنے اساتذہ سے، اور اب چلا جاؤں کہیں اور تو جن اساتذہ نے کی بدولت اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے انشاءاللہ وہی اساتذہ کی بدولت انشاءاللہ جو کچھ ملنا ہوگا مجھے مل جائے گا. ان کو چھوڑ کر جاؤں دوسری جگہ تو یہ مجھے اپنے اساتذہ سے بے وفائی معلوم ہوتی ہے. اس واسطے میں تو یہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کو مجھے دینا ہوگا انہی استادوں کی بدولت دے دے. تو یہ حضرت نے فرمایا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو تم نے جس نیت سے تم یہ رکے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو فیوز وہاں جا کر لوگوں کو حاصل ہوں گے ان سے تم محروم نہیں رہو گے. اور پھر دیکھا کہ ان جانے والوں کا اتنا فیض نہیں پھیلا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض پھیلایا. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا رہنما اور مصلح بنا دیا گیا، بنانے سے پہلے خوب سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، جلدی مت کرو، بلکہ اچھی طرح دیکھ بھال لو، چھان بین لو، سب کچھ کر لو. لیکن جب فیصلہ کر لیا تو اب تمہاری نظر میں تمہارا اسی جو کچھ وہاں سے مل رہا ہے اسی کو بہتر سمجھو اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے، کیسی میں، کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. ہمیں جو کچھ ملا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کافی ہے. کوئی اور اللہ کا بندہ جس کو اور زیادہ ظرف والا ہوگا اس کو اور کچھ مل جائے، لیکن ہمیں جو کچھ ملا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی. اس لیے کبھی اس شش و پنج میں مت پڑو کہ صاحب ہمارے شیخ نے ہمیں کم بتا رکھا ہے اور کہیں اور زیادہ ہو رہا ہے. تمہارے حق میں اتنا ہی ہے اور اسی کو غنیمت سمجھو، اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھو اور انشاءاللہ جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ.
دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل وما جلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے باتفاق درست ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل کو کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے انسان کے دل کو بھی کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما جلاؤہا، یا رسول اللہ جب دل میں زنگ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی صفائی کا، زنگ کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے موت کو یاد کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے زنگ کو دور کرتی. دل کا زنگ کیا ہے؟ کیا زنگ لگتا ہے دل کو؟ دل کا سب سے بڑا زنگ العیاذ باللہ وہ ہے غفلت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غفلت، آخرت سے غفلت اور اخروی انجام سے غفلت. یہ ہے دل کا زنگ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے. اس سے بڑی بلا ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نہیں. غفلت کہ انسان دنیاوی کاموں میں اتنا منہمک ہو جائے، دنیا کے حصول میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی مادی نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ صبح سے لے کے شام تک انہی کے درست کرنے میں لگا ہوا ہے اور کبھی اس کو اللہ کا خیال نہیں آتا، کبھی اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا خیال نہیں آتا. یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. العیاذ باللہ یہ ہے دل کا زنگ. اور اللہ بچائے جب یہ زنگ لگ جائے تو پھر انسان شہوتوں میں، خواہشات میں اور دنیاوی معاملات میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور پھر آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف لوٹنے کی نوبت نہیں آتی جب یہ دل کو زنگ لگتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انسان کے دلوں پر ران لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے ان کے اعمال کی بدولت، گناہوں کی بدولت، گناہوں میں انہماک کی بدولت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات سے انحراف کی بدولت. یہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے. جب ایک بار زنگ لگ گیا تو بس بڑھتا چلا جاتا. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ بچائے. برائی کے برائی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. حرام، بڑے سے بڑے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور دل پر ذرہ برابر وسوسہ بھی نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے اگر کبھی کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو اس کے دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ رکھ دیا گیا. اور جو شخص فاسق ہو اور گناہ میں منہمک ہو یا کافر ہو العیاذ باللہ، تو وہ فرمایا کہ بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی. تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے العیاذ باللہ. دیکھو یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل کہ کہو کسی سے کہ بھئی یہ کام گناہ ہے مت کرو، تو بجائے اس کے کہ آدمی کے دل میں کوئی ندامت ہو، یہ کہہ دے بھئی غلطی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، ہم مبتلا ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سے نجات مل جائے، اس کے بجائے سینہ زوری. کس نے کہا دیا یہ گناہ ہے؟
دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے تو پھر جو دنیا میں رہنا ہمارے لیے دوبر ہے اس کے بغیر. اور اس طرح کی باتیں مولویوں نے بنا لی ہیں وہ گناہ کی باتیں. اللہ بڑا بڑا غفور رحیم. یہ سب باتیں جو آتی ہیں یہ در حقیقت اس غفلت کی وجہ سے، یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے، الیاذ باللہ زنگ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے گناہ نظر نہیں آتا، برائی نظر نہیں آتی. اور برائی بھی اچھائی کے لبادے کے اندر آتی ہے. اس کو آدمی بجائے اس پر نادم ہونے کے اس پر فخر کرتا ہے، سینہ تانتا ہے، سینہ زوری کرتا ہے. یہ ہے دل کا زنگ. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے تمام بیماریوں کی تشخیص فرمانے والے اور اس کی تجویز فرمانے والے 2 نسخے بتا دیے کہ ان 2 نسخوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ یہ زنگ نہیں لگے گا. اگر لگا ہوگا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا؟ ایک تلاوت قرآن. تلاوت قرآن ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کرتی ہے. جتنا تلاوت زیادہ کرو گے انشاءاللہ دل سے یہ غفلت دور ہوگی. اور دوسرے موت کی یاد. کبھی کبھی سوچو کہ جانا ہے اس دنیا سے، مرنا. تو تلاوت قرآن دل کو زنگ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی دن انسان کا تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ امت مسلمہ میں یہ معمول چلا آتا ہے شروع سے کہ صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی کام میں نہیں لگتی. یہ پہلے عالموں، علماء اور صلحاء اور اولیاء کی بات نہیں، عام انسانوں کی، عام مسلمانوں کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا وہ صبح کو پہلے قرآن پڑھتا تھا پھر کسی کام پہ لگتا تھا. اور وہ زمانہ شاید ابھی لوگوں کو یاد ہو کہ اگر انسان مسلمانوں کی محلے میں آبادی میں صبح کو نکل جائے تو گھر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا الیاذ باللہ کہ عام آدمی تو درکنار، اچھے خاصے علماء اور صلحاء کے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کا معمول ختم ہوتا جا رہا. وہ ہمارے ایک شاعر تھے، مرحوم مزاحیہ شاعر تھے مجید لاہوری. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق بیان کرنے کے لیے تو پہلا مصرع اس کا مجھے صحیح یاد نہیں رہا، اس کو ایسا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اور اب کیا حال ہے؟ یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. تو وہاں وہ قرآن پڑھتے تھے اور یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. تو جو دن کے قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوا کرتا تھا اب وہ ڈان کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل کا زنگ کی تہہ پر تہہ چڑھتی چلی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا. صبح کو جب تک آدمی تلاوت نہ کر لے، دل کا زنگ دور نہ کر لے، صبح کو اٹھ کے منہ دھوتے ہو اور منہ دھو کر باہر نکلتے ہو تاکہ منہ کے اوپر جمع ہوا میل اتر جائے، تو دل پر جو میل جمع ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لو اس وقت تک کسی کام میں نہ لگو. یہ بزرگوں نے فرمایا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں منزلیں بنی ہوئی ہیں، 7 منزلیں. پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک ایک منزل. یہ کیا ہے؟ ابتدا میں ہمارے اسلاف کے ہاں یہ معمول یہ تھا کہ 7 دن میں، ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کرتے تھے تلاوت. 1 منزل روز. تو 1 منزل روز کے معنی ہوئے تقریباً 6 پارے، 5-6 پارے کے قریب 5 پارے کے قریب کی اوسط منزل بنتی ہے، وہ پڑھتے تھے ہفتے میں 1 دن. اور یہ نہیں کہ کوئی بڑے عابد زاہد درویش صوفی، نہیں، عام مسلمانوں کا معمول یہ تھا. 1 منزل پڑھی اور 1 منزل کا پڑھنے کا روز کا معمول. جب ذرا قبا میں انحطاط آیا، لوگوں کی مصروفیات بڑھی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کم ہو گیا.
لیکن کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی تھا کہ ایک پارا روز پڑھ لیتے اور ایک پارا پڑھ کر باہر نکلتے تھے. تو بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ انسان کا دن شروع ہو تلاوت قرآن. تو یہ زنگ جو لگتا رہتا ہے، سارے دن نکلو گے دنیاوی کاروبار میں لگو گے، اور اس دنیاوی کاروبار میں لگنے کے نتیجے میں دل میں غفلت آنی شروع ہوگی، اور دل میں غفلت آنے کے نتیجے میں دل پر زنگ لگے گا. تو ایک مرتبہ صبح کو بیٹھ کر تلاوت کر لو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے میرے ایک دوست تھے اور وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے، کئی مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اچانک مجھے پتا لگا کہ وہ وہاں اس شہر میں ڈپٹی کمشنر بنا دیے گئے ہیں، اور زمانے میں ڈپٹی کمشنر بڑی چیز تھی. کسی شہر میں ڈپٹی کمشنر بن گیا تو بہت بڑی بات تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتفاق سے ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی، تو راستے میں اس شہر سے بھی گزرنا تھا، تو میں نے کہا ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو ملاقات کے لیے میں صبح گاڑی پہنچی اسٹیشن، وہاں سے میں صبح ان کے گھر پہنچ گیا ملنے کے لیے. تو میرے ذہن میں یہ تھا چونکہ بہت بے تکلف دوست ہے کہ جو ہی میرا نام سنیں گے ایک دم سے دوڑے ہوئے چلے آئیں گے اور آ کر مانقہ کریں گے اور ایک بڑے طباق سے ملیں گے. تو میں جب جا کر اطلاع کروائی تو اطلاع نوکر نے جا کر دی اور کہا کہ وہاں بٹھا دیا کہیں مردانہ کمرے میں. اب میں بار بار دروازے کی طرف دیکھوں کہ نکل آ رہے ہوں گے اور بڑے جوش خروش میں ہوں گے، بڑے طباق سے ملیں گے، مانقہ کریں گے، لیکن آتے نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ شاید نوکر نے اطلاع نہیں دی. تو نوکر سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اطلاع کر دی؟ تو نے کہا جی اطلاع تو کر دی. مجھے بڑا غصہ آیا کہ ڈپٹی کمشنر بن کے دماغ ہی خراب ہو گیا کہ اب یہ آنے کے لیے تیار نہیں، دیر لگا رہے ہیں. میں پیچوتاب کھاتا رہا بیٹھا ہوا. اچانک 15 منٹ اس میں گزر گئے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں خامخواہ آیا اس شخص سے ملنے کے لیے، اور یہ عہدہ منصب حاصل کرنے کے بعد یہ پہلے جیسا آدمی نہیں رہا. تو پیچوتاب کھاتا رہا، 15-20 منٹ گزر گئے. تو اتنے میں وہ دروازے سے برآمد ہوئے اور جس طرح مجھے توقع تھی اسی طریقے سے ایک دم سے آ کے ملے اور گلے لگایا اور بڑے طباق کے ساتھ ملے. تو میں نے کہا، میں نے ان سے چونکہ بے تکلفی تھی تو میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم ڈپٹی کمشنر کیا بن گئے کہ 15-20 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا، تم نکلتے نہیں. تو نے کہا معاف کرنا تجھے عذر تھا جس کی وجہ سے میں پہلے مجھے عذر بتاؤ، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو میں اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور صبح کو کرتا ہوں میں فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت. اس کے بعد جب سارے دن اپنے کام میں لگتا ہوں تو سارا دن موقع نہیں ملتا. تو جس وقت مجھے ملازم نے آ کر اطلاع دی آپ کے آنے کی تو دل تو یوں چاہا کہ فوراً چلا جاؤں، لیکن چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو اس واسطے ایک تو قرآن کو چھوڑ کر جانا یہ پسند نہ آیا، دوسرا یہ کہ یہ بات مجھے طے تھی کہ اگر میں صرف قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ کے نکل گیا تو پھر سارا دن مجھے موقع نہیں ملے گا. تم سے تو ملاقات ہو جائے گی، تم ناراض ہو گئے تو تم سے معذرت بھی کر لوں گا، معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن یہ تلاوت قرآن کا موقع مجھے پھر نہیں ملے گا. اس واسطے مجھے دیر لگ گئی، مجھے معاف کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ تلاوت قرآن کا اتنا اہتمام کہ صبح کو جب تک کہ تلاوت تھوڑی سی نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کام میں نہیں لگنا، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ آ گیا ہو، عزیز کیوں نہ آ گیا ہو، چھوڑنا نہیں. یہ بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ڈپٹی کمشنر، یعنی کوئی اولیاء اللہ میں شمار نہیں، کوئی علماء کرام میں شمار نہیں، کوئی بزرگان دین میں شمار نہیں. تو یہ ہر عام مسلمان کا معمول یہ تھا، اور آج ہم لوگ اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. علماء کرام تک معمول میں داخل نہیں ہے تلاوت قرآن کا کرنا. اور یہ خامخواہ کا ایک فتنہ بعض لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ صاحب بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل، العیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے قرآن کریم کہ یہ سمجھ کے پڑھو تو ہے ہی ثواب اور فائدہ مند، بے سمجھے پڑھو، محض الفاظ کی تلاوت کرو
تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر مرتب فرمایا ہے، یہ فائدہ دیا ہے کہ دلوں پر لگنے والا زنگ اس سے دور ہوتا ہے۔ تو بھائی جیسے میں آج کیا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر وقریر کی مجلس نہیں ہے، یہ ہے مذاکرے کی مجلس، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی مجلس، اپنی اصلاح کرنے کی فکر کی مجلس۔ تو اس واسطے اس بات کا اپنے معمولات میں جن کے ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو آج ہی سے اس بات کو اپنے معمول میں شامل کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت جب تک کچھ تھوڑی سی نہ کر لیں اس وقت تک کسی کام میں نہ لگے۔ انشاءاللہ یہ دل کو لگنے والے زنگ کا جو علاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، اللہ نے چاہے زنگ نہیں لگے گا اور لگا ہے تو دور ہو۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی کم از کم ایک پارا پڑھے، ایک پارا نہ ہو تو آدھا پارا، نہ ہو پاؤ پارا، اور پاؤ پارا بھی کسی سے نہ پڑھا جائے تو فرماتے تھے کہ ایک رکوع ہی پڑھ، لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ، ایک رکوع بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی تلاوت قرآن کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو ایک رکوع بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ایک بڑا ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہوگا اور ساتھ میں یہ دل کے زنگ کا علاج ہوگا۔ اور یاد رکھو جتنے اذکار ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، ان میں سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ساری تسبیحات وغیرہ سب بات کی ہے، اور سب سے افضل جو عبادت ہے زبان سے ادا ہونے والی، ان میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے معمولات میں شامل فرمائے کہ کوئی دن ہمارا اس سے خالی نہ جائے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، وہ فرمایا ذکر الموت، موت کا یاد کرنا، کہ کبھی کبھی آدمی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو اپنی آخری منزل کو یاد کر لیا کرے، جس کو مراقبہ موت کہتے ہیں، کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں جاؤں گا، وہاں کیا حالات پیش آئیں گے، اور حشر و نشر میں جو واقعات قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں ان کا تصور کرے، جنت اور جہنم کا تصور کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرے۔ یہ موت کی یاد، یہ جتنا انسان کرے گا انشاءاللہ یہ غفلت اور یہ دل کا زنگ دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے ان ارشادات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد اور برکات عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو جن جن مشکلات کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو رفع فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے پڑھے اور سنے ہیں اپنی رحمت سے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اپنی رحمت سے ان کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ ان کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنی برکت سے محروم نہ فرما۔
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمة الله.